اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ عشاء کی نماز میں کتنی رکعت پڑھیں؟ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ 9 رکعت پڑھیں تو نماز ہو جائے گی، یا 13 پڑھیں یا 11 پڑھیں یا 17 پوری پڑھیں ہیں تو نماز ہوگی۔ دیکھیں جو فرض ہیں نماز میں، فجر میں 2 فرض، ظہر میں 4 فرض، عصر میں 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض، یہ ہم کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتے۔ انسان کے لیے یعنی جیسی انسان کی کنڈیشن ہوگی، جس بھی حال میں ہوگا، اسے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے فرض کے بعد واجب چیز، جو صرف عشاء کی نماز میں جو 3 وتر واجب ہیں یہ لازمی پڑھنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سنت مؤکدہ۔ اس کو لگاتار جان بوجھ کر چھوڑنے والا انسان ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، علماء کرام بیان فرماتے کہ وہ نبی پاک کی شفاعت سے محروم رہ جائے گا قیامت والے دن۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے نبی پاک کی شفاعت سے محروم رہ جانا۔ تو سنت مؤکدہ کو 1 دن کبھی چھوڑ دی، مہینے بعد، 4 مہینے بعد یا سال میں یا کبھی کبھار زندگی میں، تو کوئی حرج نہیں، لیکن لگاتار یہ عادت ہی بنا لینا کہ سنت مؤکدہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اور کوئی یعنی اس میں ٹینشن نہ لینا کہ چھوڑ دی کوئی مسئلہ نہیں، سنت ہے، تو یہ وہ انسان اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ آگے پھر آ جاتی ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ، اس کو آپ جان بوجھ کر بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ پڑھیں گے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو صرف آتی ہے عصر کے 4 فرض سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ، ان کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ عشاء کی 4 فرض سے پہلے جو 4 سنتیں آتی ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، یعنی ٹوٹل پورے دن میں 8 رکھتے ہیں غیر مؤکدہ۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کو پڑھنے کا کیا ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص دعا فرمائی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو انسان عصر کی نماز سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ ادا کرے گا، نبی پاک نے ایسے انسان کے لیے، آبادی کے لیے خاص دعا فرمائی۔ تو جب ہم کبھی کبھار چھوڑ دیا، یعنی اگر سفر میں ہیں یا جاب وغیرہ پر ہیں، تھکے ہوئے ہیں، چھوڑ دی، لیکن کوشش کیا کریں، پڑھ لیا کریں، اور اپنے آپ کو نبی پاک کی دعا سے محروم نہ رکھا کریں۔ یعنی اس کے لیے دعا فرمائی جو عصر کی نماز سے پہلے والی 4 سنتیں پڑھے گا، تو جو چھوڑ دے گا تو وہ دعا سے محروم ہو جائے گا۔ تو نبی پاک کی دعا میں اور عام انسان کی دعا میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ تو جو عصر سے پہلے والی 4 ہے، کتنا سا ٹائم لگ جائے گا، تھوڑا سا ٹائم اپنی بیزی روٹین سے اس کو ختم کرے، تھوڑا سا کم کر کے، تو 4 جو فرض سے پہلے والی 4 سنتیں ہیں اس کو ضرور پڑھے، اور نبی پاک کی جو دعا ہے اس میں اپنا نام شامل کر لے۔ لیکن کبھی کبھار انتہائی مجبوری ہو تو چھوڑی بھی جا سکتی ہے، آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نفل۔ جو نفل نماز ہے اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اس کو بھی آپ سکپ کر سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن قیامت والے دن سب سے پہلے جو کاؤنٹنگ ہوگی نمازوں کی کاؤنٹنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ گنیں گے کہ اس شخص کی کتنی نمازیں ادا ہوئی ہیں اور کتنی نمازیں تھیں جو قضا ہوئی ہیں۔ اب جو قضا نمازیں ادا کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا جو اس کا حق ہے وہ ادا ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، قضا نماز ادا کریں گے اور اس کے ساتھ توبہ بھی کرنی لازم ہوگی۔ جتنی نمازیں ہوں گی اتنی بار توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ تو قضا نماز ہے وہ جتنا جو وقت پہ نماز پڑھی جاتی ہے اس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ کم ہے، یعنی وہ وقت پہ پڑھی جانے والی نماز کے برابر بالکل نہیں ہو سکتی، توبہ بھی ساتھ میں لازم ہوگی۔ تو قیامت میں جب نماز کی کاؤنٹنگ ہوگی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کتنے فرائض اس نے ادا کیے، تو جو رہ جائے گی، کمی بیشی رہ جائے گی، کہا جائے گا سنت سے پورا کریں ان کو، یا کتنے نوافل اس بندے نے پڑھے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اس کے پورے کیے جائیں۔ تو ہر نماز میں جو نوافل آتے ہیں وہ پوری رکعت پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر قیامت میں کوئی ہماری کمی بیشی رہ گی تو وہ نوافل روزانہ ہم پڑھتے رہے ہوں گے تو وہ ایڈ ہو جائیں گے ہمارے ان کے فرائض کے ساتھ، تو ہماری کچھ نہ کچھ نمازوں کا جو کاؤنٹنگ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ تو یہ نوافل کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں
کہ اگر کسی انسان کی بہت زیادہ قضا نمازیں ہوں تو وہ نوافل کو سکپ کر کے تو اس کی جگہ کوئی قضا نماز ادا کر لے تو اس کی زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ اچھا میں نے اتنی میری نمازیں میں سے یاد ہوں تو بہت اچھا ہے، اگر ایک ہی وقت میں ساری نمازیں ادا کر لے تو تب، اگر یاد نہ ہوں تو پھر ایسا ہے کہ وہ اپنی ساری نمازوں کو جو نوافل ہیں وہ فرض ادا کرتا رہے۔ ایک ذہن میں آئیڈیا تو ہوگا کہ کتنے سال کی ہے، کتنے مہینوں، کتنے ہفتوں کی، تو وہ اس حساب سے ہر نماز کے ساتھ جو نفل ہے ان کے ساتھ قضا پڑھتا رہے نمازیں، تاکہ اسے پتہ ہو کہ اگر میری 1-2 سال کی نمازیں قضا ہیں تو وہ اس کے جیسے 1-2 سال گزرے اس کے بعد پھر وہ نوافل پہ آ جائے، نوافل پڑھنا شروع کر دے۔ یعنی فرض قضا بہتر ہے نوافل پڑھنے سے، یعنی اگر قضا ہوئی ہے نماز وہ، لیکن جان بوجھ کر قضا کی یہ نماز یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر انسان شرمندہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اب کوئی انسان جیسے بیمار لوگ ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جیسے صبح انہوں نے اسکول جانا ہے، کالج وغیرہ یا یونیورسٹی کا جیسے امتحانات بچوں کے ہوتے ہیں، یا کوئی انتہا کی مجبوری ہے، یا کوئی حاملہ خواتین ہیں، تو اگر کوئی بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، بڑی مائیں ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں جو گھر میں کام کرتے ہوئے یا بچوں کو سلاتے سلاتے تھک جاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہم 9 رکعت پڑھ لیں ہماری نماز ہو جائے گی۔ اب یہ سوچ کر کہ 17 رکعت ہم پڑھیں گے اور اتنی لمبی ہم نماز پڑھیں گے، ہمارا پونا گھنٹہ جائے گا، اور سستی کر لینا شیطان اور آپ کو ورگلائے گا، تو 17 رکعت کا سوچ کر لوگ فرض بھی چھوڑ دیتے، نماز چھوڑ دیتے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ نماز آپ عشاء کی 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھیں گے، بچے یا بہت زیادہ بزرگ ہیں وہ لوگ، یا ایسے یعنی مجبوری کے تحت، کبھی کبھار مجبوری کے، لیکن اگر جیسے ہی آپ تندرست ہوں، ٹھیک ہوں، تو پھر آپ پوری 17 رکھیں۔ یہ قیامت والے دن آپ کو یہ جو آپ کے زیادہ ٹائم لگے گا، قیامت کے دن یہ ٹائم آپ کو بہت زیادہ کام دے گا۔ آج کل عشاء کی نماز بھی لیٹ ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ چاہے جیسے ٹائم ہو تو بچے جلدی جلدی پڑھ کے تو سو جائے، صبح اسکول جانا ہوتا ہے یا آفس وغیرہ میں جانا ہوتا ہے تو جلدی سے پڑھ کے تو آرام کر لیں، تو بالکل ٹھیک ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے 17 نماز نہیں پڑھی، آپ نے تو آدھی نماز پڑھی، نماز کھا لی، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز آپ کی ہو جائے گی، ثواب کم ملے گا، فرض آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن وہ جو آپ ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ایکسٹرا آپ سنتیں پڑھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ عصر کی نماز سے پہلے کی سنتوں نبی کی دعا میں بندہ وہ شامل ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جیسے یہ نوافل وغیرہ یہ چیزیں آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کا ثواب بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ باقی ہم ایکسٹرا عبادات تو ہم کرتے نہیں ہیں۔ تہجد گزار لوگ کئی کچھ ہوتے ہیں، 4 اشراق کی نماز کوئی بندہ پڑھتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم لوگ یعنی کہ عام لوگ بہت کم کرتے ہیں، عبادات ہم لوگ اتنی زیادہ کرتے نہیں، تو بہتر ہے کہ کم از کم نماز کی ساری رکعت ہم پڑھ لیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ قیامت کے لیے، ہم اپنے لیے آخرت کے لیے جمع کر کے جائیں کہ ہمیں قیامت کے دن کام آئے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔